يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں آپ سب لوگوں کو بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آج کی ہماری مسلم ویمن اسٹڈی سرکل کی ٹاک اٹینڈ کرنے کے لیے آپ نے وقت نکالا. آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسلام میں عورتوں کے جنسی حقوق. جنسی کے معنی ہوتے ہیں سیکشول، یعنی کہ آج ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ اسلام میں عورتوں کے سیکشول رائٹس اور آبلیگیشنز کیا ہوتے ہیں. اس مسئلے پر کچھ ایسی حدیثیں ہیں جن کے نقطہ نظر میں ہم یہ ٹاپک ڈسکس کریں گے. یہ ایسی حدیثیں ہیں جو کہ کافی سننے میں آتی ہیں، آپ لوگوں نے بھی شاید سنی ہوئی ہوں گی. جیسے کہ جو سب سے جانی ہوئی حدیث یہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ انکار کرے اور اس کے پاس نہ آئے، جس کی وجہ سے شوہر رات بھر ناراض رہے، تو فرشتے اس عورت پر صبح تک لعنت بھیجتے ہیں. اور کچھ روایتوں کے مطابق فرشتے اس عورت پر تب تک لعنت بھیجتے ہیں جب تک اس کا آدمی اس سے پھر خوش نہ ہو جائے. جب ہم اس حدیث کو سنتے ہیں پہلی بار تو ہمارے دماغ میں کیا آتا ہے؟ ہمارے دماغ میں کئی طرح کی الجھنیں پیش آنے لگتی ہیں اور ہم کئی سارے assumptions بنانے لگتے ہیں، جیسے کہ کیا عورت کیا چاہتی ہے اس کے کوئی معنی نہیں ہے، کیا عورت اگر بیمار ہے اور منع کرے تو بھی کیا اس پہ فرشتے لعنت بھیجیں گے، کیا ہمارے دین میں مردوں کو عورتوں کے جذباتوں کا خیال رکھنا اور ان کی مرضی کی سمجھ یہ سب نہیں سکھایا جاتا. ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل میں ایسے کئی سوال اٹھے ہوں اور ایسے سوال سوچنے میں کوئی غلط بات نہیں ہے. آخرکار ہمارا دین اسلام کہتا ہے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو انسان کی فطرت کو سوٹ کرتا ہے. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ ضرور اس حدیث کا کوئی کانٹیکسٹ ہے یا کوئی ڈیپر میننگ ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایسی کتنی ساری باتیں ہوتی ہیں جن کو اگر صحیح کانٹیکسٹ میں نہ بولا جائے تو ان کا غلط مطلب نکالا جا سکتا ہے. جیسے کہ قرآن کی کئی ساری آیتیں ہیں جن کو اسلاموفوبز آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرتے ہیں اور اس سے یہ دلیل دیتے ہیں کہ اسلام ایک بہت ہی وحشی مذہب ہے. یہ اس طریقے کی باتیں ہم لوگوں نے اپنی لائف میں کئی بار سنی ہوں گی. اس طریقے کی آپ اپنے نان مسلم فرینڈ سے کئی ساری ایسی باتیں سن سکتے ہیں جو کہ ایک دم آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے وہ اسلام کا بہت ہی غلط مینٹل امیج لے کے چل رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ سورہ بقرہ کی آیت 191 ہے، اس میں اس کو بہت کوٹ کرتے ہیں. وہ آیت 191 ایسے کہتی ہے، ان کو جہاں کہیں بھی دیکھو مار دو. اس آیت کو اسلاموفوبز ہمیشہ بنا آگے پیچھے بتائے کوٹ کرتے ہیں کہ اس کے آگے یا پیچھے کیا ہے. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام میں مسلمانوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ غیر مسلمانوں کو جہاں بھی دیکھو مار دو. لیکن جب ہم اس کو صحیح کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں اس آیت کو تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ڈیفینسو وار کے کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی تھی. جب یہ آیت جب نزول ہوئی تو اس ٹائم پر یہ ایک ڈیفینسو وار کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ اگر کوئی آپ کو مارنے کے لیے آتا ہے تو آپ خود کو ڈیفینڈ کریں. لیکن تو آیت جو ہے کیا بولتی ہے آگے پیچھے کی کہ اگر کوئی آپ کو مارنے آئے تو آپ خود کو ڈیفینڈ کریں لیکن زیادتی نہ کریں، اور آپ کے اوپر حملہ کرنے والے جہاں ملیں ان کو مار دیں. لیکن اگر وہ باز آ جاتے ہیں تو اللہ بہت مہربان اور معاف کرنے والا ہے. تو دیکھیے آگے پیچھے کی جو بات ہے اس کا کانٹیکسٹ میں رکھ کے اب بات کا پورا مطلب بدل جاتا ہے. اسی طرح ہم اس حدیث کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے جس میں فرشتے ایسی عورت پر لعنت بھیجتے ہیں جو اپنے شوہر کے بلانے پر نہ آئے. تو اس حدیث کا مطلب آپ پہلے مطلب سمجھ رہے ہیں نا. جب حدیث میں بولا گیا ہے کہ جب
शौहर उसको बुलाता है अपनी बीवी को और वो ना आए, तो बेसिकली बात हो रही है कि जब एक हस्बैंड अपनी वाइफ को सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए बुलाता है, तो इसका असल मायने क्या है, ये किस कॉन्टेक्स्ट में कही गई है ये बात। जब सहाबा और सहाबियों ने इसे सुना तो उन्हें उन्हें इसके मायने क्या निकाले? क्या उनको भी यही लगा कि जो है बस अगर हस्बैंड ने बुलाया है तो बिना बिना किसी ना नुकुर किए कुछ भी करे, आपको बस फौरन हाजिर होना है? क्या ये एक आपकी मजबूरी है? क्या इस तरीके से इसको देखा है स्कॉलर्स ने, या फिर क्या इस तरीके से समझते थे उस जमाने के लोग? तो हमें इस चीज को देखना है और उसको समझना है। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि इस हदीस की ना लैंग्वेज को समझने की कोशिश करते हैं, उसको उस नजरिए से देखते हैं। जैसे कि क्या होता है कि गलत तर्जुमा जो होता है एक बहुत बड़ा मसला है। हदीसों का जब तर्जुमा किया जाता है तो बहुत सी बातें, जैसे कि किस अंदाज में कही गई, किस लहजे में कही गई, ये सब मिस हो जाती हैं। जैसे कि हदीस का उर्दू या इंग्लिश में तर्जुमा एक उर्दू या इंग्लिश बोलने वाला इंसान करता है। यानी कि अगर एक उर्दू बोलने वाला इंसान है, मेरी मदर टंग उर्दू है, और अगर मैं किसी हदीस का तर्जुमा करूंगी तो मेरी मदर टंग अरबिक नहीं है, मेरी उर्दू है। तो या फिर अगर कोई अरबी है जिसकी मदर टंग अरबिक है, अगर वो किसी और लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करना चाहे तो उसकी वो दूसरी लैंग्वेज उसकी मदर टंग नहीं होगी। तो इससे क्या होता है कि तर्जुमे में जो असल मायने होते हैं वो कभी कभी उतने क्लियर नहीं हो पाते हैं, पूरी कोशिश के बावजूद भी। तो अगर यही बात और फिर ये भी बात होती है कि तर्जुमा करने वाला भी अपनी सोच को उसमें शामिल कर लेता है, अपनी तशरीह उसमें शामिल कर लेता है। तो जैसे कि मेरा एक बैकग्राउंड है, मेरा एक कॉन्टेक्स्ट है, मैंने किसी चीज को पढ़ा तो मैं उसे अपने लेंस के थ्रू देख रही हूँ, और कभी ना कहीं मैं उसे हो सकता है तर्जुमे में अपनी अंडरस्टैंडिंग को भी शामिल कर दूं। तो इन सब वजहों के बावजूद सही मायने समझने के लिए हमें कई तर्जुमों को देखना चाहिए और उसके ऊपर की गई कमेंट्रीज को पढ़ना चाहिए। तो जो हदीस या आयत है उसके ऊपर करी हुई कमेंट्रीज को जब हम पढ़ेंगे, उसको और समझने की कोशिश करेंगे, तब हमें क्लियर होगी ये बात। तो इस मसलों को डीप में स्टडी करके शेख अब्दुल नासिर जंगदा हैं, उन्होंने एक्सप्लेन इस तरीके से किया कि तर्जुमों में जिन अल्फाजों का इस्तेमाल किया स्कॉलर्स ने वो बहुत ही मखसूस यानी कि बहुत ही स्पेसिफिक है। जो ये हदीस है इसमें इसको जिस तरीके से एक्सप्लेन किया वो लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। जैसे कि हदीस बोलती है, जब आदमी अपनी बीवी को अपने बिस्तर पर बुलाए और वो इनकार करे, यहां पर जब वो इनकार करे के लिए अरबी अल्फाज क्या यूज किया गया है, फ़अब्बत। जब आदमी अपनी बीवी को अपने बिस्तर पर बुलाए और वो इनकार करे, फ़अब्बत। ये अल्फाज जो है अब्बत, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मना करना या इनकार कर देना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई वैलिड एक्सक्यूज होना या कहीं मसरूफियत की वजह से मना कर देना किसी चीज को। बेसिकली जानबूझकर तो या एक्सक्यूज बनाना या जानबूझकर मना करना, ये मतलब है इसका। तो ये अल्फाज दूसरी हदीसों में भी देखने को मिलता है। जैसे कि प्रॉफिट रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, मेरी सारी उम्मत जन्नत जाएगी सिवाय उनके जो अब्बद करते हैं, अबा करते हैं। ये बात सुनकर सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, जन्नत जाने से आखिर कौन इनकार कर सकता है? या जन्नत जाने के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट क्यों करेगा? या फिर जन्नत जाने के खिलाफ कोई लड़ाई क्यों करेगा? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, जो मेरी बातें मानते हैं, फॉलो करते हैं, वो जन्नत जाएंगे, और वो जो जानबूझकर यानी डेलिबरेटली मुझे डिसओबे करते हैं, वो जाने से इनकार कर रहे हैं, जो जन्नत जाने से इनकार कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। तो इस पैरेलल से हमें क्या क्लियर होता है? ये कि अब्बत जो ये अल्फाज है, इसके मायने हैं किसी चीज के खिलाफ जाना जानबूझकर,
انٹینشنلی برے مقصد کے ساتھ انکار کرنا. تو یہ میننگ ہوتی ہے ابت کی. تو پھر جب ہم واپس اپنی شوہر اور بیوی والی حدیث کی طرف آتے ہیں اور اس کو دوبارہ سمجھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بیوی شوہر کو کسی صحیح وجہ سے انکار نہیں کر رہی ہے, معذرت نہیں کر رہی ہے, جسے کہتے ہیں نا انگلش میں جیسے لائک آسکنگ فار اے رین چیک, ایکسکیوزنگ ون سیلف. تو بیوی شوہر کو سادہ طریقے سے منع نہیں کر رہی ہے اس حدیث میں. اس حدیث میں بیوی ایک طرح سے بغاوت دکھا رہی ہے, جان بوجھ کر برے ارادوں کے ساتھ منع کر رہی ہے اپنے شوہر کو. تو ابت کا مطلب ہوتا ہے برے انٹینشن کے ساتھ انکار کرنا, جان بوجھ کر انکار کرنا. تو اب اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں ان بیویوں کی بات ہو رہی ہے جو فزیکل انٹیمیسی کو ویپنائز یعنی ہتھیار کی طرح استعمال کر رہی ہیں. سمجھنے کی کوشش کریں تو جیسے آج کل کافی زور پکڑا ہے ڈسکشن نے نارسسزم کے اوپر, تو جس میں سائیکالوجسٹ اور کاؤنسلرز یہ سمجھاتے ہیں کہ جو ابیوزو اسپاؤسز ہوتے ہیں, جو آپ کو مینٹل ابیوز کرتے ہیں, وہ اپنی محبت یا اپنی افیکشن کو روک کر ودہولڈ کر کے آپ کو ابیوز کرتے ہیں. تو یہ ایسے سینیریوز کی بات ہو رہی ہے اس حدیث میں جس میں فزیکل انٹیمیسی کو ودہولڈ کرنا ایک پنشمنٹ کی طرح یوز کیا جا رہا ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ لائک جو اسکالرس کو اس حدیث کو لے کے کیا کمنٹریز ہیں, لیکن ان میں سے تو جتنی بھی آپ کمنٹریز دیکھیں گے اسکالرس کی, ان میں سے ایک بھی کمنٹری یہ نہیں کہتی کہ عورت کو اپنے شوہر کو بلانے پہ جانا ہی ہے, چاہے اس کی طبیعت خراب ہو یا اس کا کوئی ویلڈ وجہ ہو. سخت سے سخت کمنٹری میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی ویلڈ ریزن ہو منع کرنے کا تو منع کرنے میں کوئی عیب نہیں ہے. اور ہمیشہ یہ کمنٹری ملے گی مردوں کو ایڈوائز دیتے ہوئے کہ اپنی بیوی سے ناراضگی نہ کریں اگر وہ انکار کرتی ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ ان سے ناراض ہو جائے. پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا مرد اگر عورت کو فزیکل انٹیمیسی ڈینائی کریں تو کیا یہ صحیح ہے؟ تو اس کے جواب میں بھی اسکالرس کا کہنا ہے کہ مرد اگر بیوی کو یہ حق نہ دے تو بھی یہ دین کے خلاف ہے. جیسے امام القرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہی بات شوہر کے اوپر بھی ایپلیکیبل ہوتی ہے, یعنی کہ اگر عورت ڈینائی کرتی ہے, اس طریقے سے ویپنائز کرتی ہے سیکشول انٹیمیسی کو, تو بھی یہ غلط ہے, اور اگر مرد عورت کے ساتھ یہ کرنا چاہتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ تو بھی یہ غلط ہے. دونوں طرف سے یہ بات غلط ہے. تو یہ حدیث مردوں پہ بھی ایپلیکیبل ہوتی ہے. ہمارے بیچ میں لائک ایک کلچرل آئیڈیا ہے, لائک بہت سارے مسلم کلچرز میں آپ کو یہ آئیڈیا دیکھنے کو ملے گا کہ ایک ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ایک آئیڈیا ہے ان کا کہ ایک بہت ہی پائس مسلم عورت یعنی کہ بہت ہی نیک مسلم لڑکی یا مسلم عورت جو ہوتی ہے, وہ سوچتے ہیں کہ ایسی لڑکی یا عورت کی کوئی بھی جنسی ضرورت نہیں ہوتی ہے. یعنی کہ جیسے کہ آپ نے لائک وہ یہ کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ ایک پائس عورت یا لڑکی کے اندر کوئی بھی سیکشول ڈیزائرز ہی نہیں ہوتے ہیں. جیسے آپ نے شاید کچھ عورتوں سے سنا ہوگا کہ جب انٹیمیسی کی بات آتی ہے, کئی بار کچھ لوگ ریلیجس لوگ ایسی بات کر جاتے ہیں کہ عورتوں کے لیے تو سیکشول انٹیمیسی بس ایک ٹاسک ہے, یعنی کہ ایک سیکشول انٹیمیسی کا جو مومنٹ ہوتا ہے عورتیں اس کو ایک چور کی طرح, ایک کام کی طرح نبھاتی ہیں, کہ عورتوں کو سیکشول انٹیمیسی پسند ہی نہیں آتی. کچھ لوگ تو یہ تک کہہ دیتے ہیں کہ ان کو پسند ہی نہیں ہوتی, عورتوں کی فطرت میں ہی نہیں ہوتا ہے سیکشول انٹیمیسی کو ڈیزائر کرنا. وہ تو بس اسے ایک شوہر کے لیے نپٹانے کے لیے کام کرتی ہیں اس کا. تو اصل بات تو یہ ہے کہ عورتوں کی خوشی کا جب دھیان رکھے بنا اگر مرد اپنی جنسی ضرورتوں کو پورا کریں گے تو ظاہر سی بات ہے بیویوں کو اس میں انٹرسٹ کیوں آئے گا. پھر ایک یہ کلچرل سوچ ہوتی ہے کہ جتنی عورتوں کو جتنی کم جانکاری ہو, جتنی کم ان کو انڈرسٹینڈنگ ہو اس بات کی کہ ان کو کیا کی سیکشول انٹیمیسی کی, تو یا پھر اپنے جنسی حقوق کے بارے میں جتنی کم انڈرسٹینڈنگ ہو وہ اتنی زیادہ پائس ہیں. اس طریقے کی مطلب بہت سارے مسکنسیپشنز ہمارے جو ہے کلچر میں دیکھنے کو ملتے ہیں.
اکثر سننے میں آتے ہیں. تو اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان سب بارے میں اسلام کیا کہتا ہے. یہ سب باتیں تو ہیں جو کہ مسلمس کے بیچ میں کلچرلی سننے میں آتی ہے, پر اسلام کیا کہتا ہے ان سب چیزوں کے بارے میں. تو اسلام میں بیوی کے حقوق میں آتا ہے کہ اس کی فزیکل نیڈس کو اس کا شوہر پورا کرے. تو دیکھیے اب کتنا پرسپیکٹو بدل گیا. ایک کلچر یہ کہتا ہے کہ عورتیں اپنے شوہر کی جو ہے سیکشول انٹیمیسی کو بس پورا کریں, اور یہ مطلب پلٹ کے نہیں اس کی بات ہوتی ہے. لیکن اسلام کے اکارڈنگ یہ 2 وے اسٹریٹ ہے. عورتوں کو بھی پورا کرنا ہے اور شوہر کو بھی اپنی بیوی کی فزیکل نیڈس کو پورا کرنا ہے. ایسی کئی حدیثیں ہیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی جس سے یہ ثابت ہوتا ہے. جیسے بخاری میں ایک حدیث ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کیونکہ وہ اپنی شادی ختم کرنا چاہتی تھی, کیونکہ اس کا شوہر جو ہے اس کی فزیکل نیڈس پوری نہیں کر پا رہا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ریکویسٹ قبول کر کے اس کی شادی ڈیزالو کروا دی, ہے نا. تو پھر ایک دوسرے موقع پر ایک صحیح حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ینگ لڑکے ہوتے ہیں نا, ینگ لڑکوں کو اکٹھا کیا, کیونکہ ان کو اندازہ تھا کہ ان کو اندیا تھا اس بات کا کہ ان لڑکوں کو مطلب کسی بھی طریقے کی مطلب فزیکل انٹیمیسی کے بارے میں کوئی ایجوکیشن نہیں ملی ہے. تو انہوں نے ایسے کچھ ینگ لڑکے تھے, ان کو اکٹھا کیا اور ان سب کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ جانوروں کی طرح برتاؤ مت کرو. سوچئے, انہوں نے بولا کہ جانوروں کی طرح برتاؤ مت کرو. تو جو ینگ لڑکے تھے انہوں نے پوچھا کہ اس بات کا مطلب کیا ہے. تو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بہت ایکسپلسٹ اور اوپن الفاظوں کا استعمال کیا ہے. مطلب یہ مطلب مجھے بولنے میں اچھی نہیں لگے گی, پر اس حدیث کو اگر آپ جو ہے جا کے دیکھیں, اس کا ریفرنس وغیرہ جتنے بھی ہیں اس ٹاک میں جو ہے اس کے ریفرنسز میں الگ سے ای میل کر دوں گی آپ لوگوں کو, مطلب مسلم ویمن اسٹڈی سرکل کی طرف سے آ جائیں گی. اس میں آپ یہ پڑھ سکتے ہیں کہ بہت ہی ایکسپلسٹ اور اوپن الفاظوں کا استعمال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیونکہ یہ سب جو تھے یہ بہت ینگ لڑکے تھے, تو ان کو وہ ایک دم صحیح سے سمجھانا چاہتے تھے تاکہ کسی بھی ڈاؤٹ کا کوئی جگہ نہ رہے. تو انہوں نے کچھ ایسے سمجھایا کہ جیسے جانور کرتے ہیں سوار ہو کر, بس اپنی ضرورت پوری کرو اور کر کے چلے جاتے ہیں, تو تم لوگوں کو ایسا نہیں ہونا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ اس چیز کو انٹیمیسی نہیں کہتے ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھایا کہ اور سمجھایا ایک طرح سے فور پلے کرنے کے لیے جس میں محبت ہو, قربیت ہو. ان کو سمجھایا ان سب چیزوں کے بارے میں کہ جب آپ اپنی بیویوں کے ساتھ ہوں تو کسنگ, ٹچنگ, فور پلے, یہ سب چیزیں بہت ضروری ہیں. یہ سب ہونا چاہیے شوہر اور بیوی کے سیکشول ٹائم میں. تو ہمیں ان حدیثوں سے اور سیرت سے اور بہت ساری ریفرنسز سے یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ سیکشول انٹیمیسی عورت کا بھی رائٹ ہے شادی میں. یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے یا صرف ان کا ہی حق نہیں ہے. انٹیمیسی ایک طرفہ چیز نہیں ہے, اٹس لائک اے 2 وے اسٹریٹ کی مطلب دونوں کے لیے ہے, شوہر اور بیوی دونوں کے لیے ہی اتنی ہی خوشی اور اتنی ہی امپورٹنٹ اور اہمیت رکھنے والی بات ہے یہ دونوں کے لیے. اب بات کرتے ہیں کہ فزیکل اور سیکشول سیٹسفیکشن کے دائرے میں کیا اسلام آرگازم کو ریکگنائز کرتا ہے, جیسے کہ کیا اسلام میں اس کا کوئی ویلیڈیشن ہے. تو اس کے بارے میں شاید آپ میں سے کچھ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنے پچھلے ایک سیشن میں بات کری تھی عورتوں کے ویٹ ڈریمز کی, اور اس سے ریلیٹڈ ایک حدیث کی جس میں ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ سوال لے کے آئی تھی کہ اگر کسی عورت کو کوئی ایسا خواب آئے جس سے اسے اٹھنے کے بعد گیلا پن محسوس ہو تو کیا اسے غسل کرنا چاہیے. یعنی کہ وہ جو عورت تھی وہ ویٹ ڈریمز کی بات کر رہی تھی, یعنی کہ اگر عورت کو اگر ایک ویٹ ڈریم آئے جس سے کہ اسے اراؤزل ہو اور اسے آرگازم فیل ہو تو کیا اسے غسل کرنا چاہیے اٹھنے کے بعد. غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب یہ سوال پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو پاس میں بیٹھے ہوئے لوگ بہت چونک گئے, بہت
بہت چونک کے انہوں نے جو ہے یہ سوال کیا کہ کیا عورتوں کو بھی ایسے محسوس ہو سکتا ہے. مطلب کتنے سارے لوگ ہیں جن کو پتا ہی نہیں تھا اس زمانے میں بھی، اور آج بھی یہی ہے کہ انہیں پتا ہی نہیں ہے کہ عورتوں کو آرگیزم ہوتا ہے. انہیں پتا ہی نہیں ہے اس بارے میں. ان کو لگتا ہے کہ شاید صرف مردوں کو ہی محسوس ہوتا ہے یہ بارے آرگیزم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں بالکل. انہوں نے بس ایک دم سیدھا جواب دیا ہاں بالکل. اور اس کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر رولنگ دی کہ ہاں اس کے بعد غسل کرنا لازمی ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عورت ہو یا مرد، یہ آرگیزم سب کو ایکسپیرینس ہوتا ہے. اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس عورت کو یہ بولا کہ یہ اچھی بات نہیں ہے، ان کو ڈسکریج نہیں کیا، ان کو یہ نہیں کہا کہ اس چیز سے چلو آپ کو غسل کرنا چاہیے پر آپ کو اس سے دور رہنا چاہیے، اس بات سے کیا یہ اچھی بات نہیں ہے. مطلب انہوں نے کوئی ایسا ریاکشن نہیں دیا جس سے کہ سامنے والے کو لگے کہ یہ بہت امبیرسنگ بات ہے، کہ عورتوں کا ویٹ ڈریمز آنا کوئی غلط بات ہے یا امبیرسنگ بات ہے. ایسا کوئی ریاکشن نہیں دیا انہوں نے. اور یہ بہت ضروری ہے ایک دینی پرسپیکٹو سے یہ سمجھنا کہ پروفٹس کا کام کیا ہے. پروفٹس کا کام ہمیشہ یہ ان کا مشن ہوتا ہے کہ جب بھی وہ کوئی غلط چیز دیکھتے ہیں تو وہ اس کو ہمیشہ یا تو کریکٹ کرتے ہیں یا تو اس کے اوپر اپنا ڈس اپروول دینا ان کو ضروری ہوتا ہے. جیسے کہ ایک حدیث ہے جو کہ آلریڈی آپ سب نے سنی ہوگی کہ ایک بہت ہی ینگ صحابہ تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. انہوں نے کہا کہ میں اپنے سیکشل ارجز نہیں کنٹرول کر پا رہا ہوں اور میری شادی نہیں ہوئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے کسی عورت کے ساتھ سیکشل انٹیمیسی ایسے ہی حلال کر دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پہ نہ خاموش ہوئے. انہوں نے ان سے سوال پوچھنا شروع کیا کہ کیا آپ کو اچھا لگے گا کہ اگر آپ کی بیوی کہہ رہی ہوں، آپ کی بہن یا آپ کی ماں یا آپ کی کسی رشتے دار عورت جو ہیں ان کے ساتھ کوئی اس طریقے سے کرنے کے لیے بات کرے. تو انہوں نے فوراً اس بات کو ڈسکریج کرنا شروع کیا. لیکن جب یہاں پہ جو عورت آئی اور انہوں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس بات کو ویلیڈیٹ کیا کہ ہاں بالکل عورتوں کا ایسا ہوتا ہے، اور انہوں نے اس بات کو لے کے کوئی ڈسکریجمنٹ نہیں دکھایا. تو اس سے ہمیں یہ کلیئر ہوتا ہے کہ یہ بہت ہی نارمل اور ایکسیپٹڈ چیز ہونی چاہیے. اس میں کوئی بھی اس طریقے کی بات نہیں ہے کہ عورتوں کو نہیں اس طریقے کی فیلنگز آتی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پھر جیسے ابھی میں نے پہلے ڈسکس کیا اس حدیث کو، میں اس کو پھر سے الیبوریٹ اگر کروں تو کہ ایک حدیث میں کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور وہ اپنی شادی کو ختم کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا جو شوہر تھا وہ ان کی جنسی حقوق پورے نہیں کر پا رہا تھا. یعنی کہ وہ بالکل بھی اپنی شادی میں سیکشولی سیٹسفائیڈ نہیں تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت سے یہ نہیں کہا کہ کیا فرق پڑتا ہے جب تک وہ آپ کے باقی سارے حقوق پورے کر رہے ہیں، اگر وہ ایک اچھے انسان ہے کیا فرق پڑتا ہے اس بات سے اگر آپ کو سیکشول انٹیمیسی نہیں مل پا رہی ہے جیسی آپ کو چاہیے، آپ اپنی شادی کو ویسے ہی کنٹینیو رکھیں. ایسا کچھ بھی نہیں بولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے شوہر کو بلوایا اور شادی ڈیزالو کرنے کی بات کری. اس کے شوہر نے جو عورت تھی ان کے شوہر نے کچھ دن کی مہلت مانگی کہ وہ اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں. اور جب کچھ دنوں میں جب یہ مسئلہ حل نہیں ہو پایا، وہ ان کا جو سیکشول انٹیمیسی تھی وہ امپروو نہیں ہو پائی ان کی شادی میں، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی ڈیزالو کروا دی. تو یہ ایک بہت ہی صاف اور کلیئر اگزامپل ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی جسمانی ضرورتوں کو اہمیت دی. یہ دکھایا کہ ایک میرج میں جنسی حقوق کا پورا ہونا عورت کے لیے کتنا زیادہ ضروری ہے، کتنا اہم ہے. تو عورت کا جسمانی ڈسسیٹسفیکشن بھی ایک میرج میں اسلامکلی گراؤنڈ بن سکتا ہے ڈیورس کے لیے. یہ اتنی ضروری بات ہے. اور اسی کے اپوزٹ میں اگر آپ ہمارے کلچر میں دیکھیں تو اس کے بارے میں نہ کوئی بات کرنا چاہتا ہے، نہ اس کو ویلیو دی جاتی ہے. تو اسلام کیا کہتا ہے اور کلچر کیا سکھاتا ہے، ان دونوں میں کتنا فرق ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. اور قرآن میں
عورتوں اور مردوں میں دونوں میں سیکشول ڈیزائر کی موجودگی ایکنالج کی گئی ہے، کہ ایسا ہی نہیں ہے کہ صرف حدیثوں میں ہی دیکھنے کو ملتا ہے، قرآن میں بھی یہ ایکنالج کیا گیا ہے کہ عورت اور مرد دونوں میں سیکشول ڈیزائرز ہوتے ہیں. جیسے کہ قرآن کی جو آیت ہے ٹیل دا بلیونگ مین دیٹ دے مسٹ لوور دیئر گیزز اینڈ گارڈ دیئر پرائیویٹ پارٹس اٹ از مور ڈیسنٹ فار دیم. اسی کے کنٹینیویشن میں surely Allah is all aware of what they do and tell the believing women that they must lower their gazes and guard their private parts. تو اگر ایسا ہوتا کہ اگر اللہ یہ کہتے کہ جو ہے کہ صرف اور صرف مردوں کو ایڈریس کیا جاتا اور کہا جاتا کہ صرف اور صرف مردوں کو ہی اپنی جو ہے نگاہ نیچی رکھنی ہے اور اپنی چاسٹی مینٹین کرنی ہے، تو ہم سمجھ سکتے تھے کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ مردوں کے اندر ہی بس سیکشول ڈیزائرز ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ نے امیڈیٹلی عورتوں کو بھی ایڈریس کیا کہ آپ بھی اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی چاسٹی مینٹین کریں، کیونکہ عورتوں کے اندر بھی سیکشول ڈیزائرز ہوتے ہیں. اب ہم لوگ ایک اور حدیث دیکھتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار مردوں کو سمجھایا کہ جب شوہر اپنی بیوی کے ساتھ سیکشول انٹیمیسی بنا رہے ہوں اور اگر وہ اپنی بیوی سے پہلے کلائمیکس کر جاتے ہیں، ہے نا، یعنی کہ وہ کیا ہو رہا ہے اس حدیث میں، کیا سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کے ساتھ سیکشول انٹیمیٹ مومنٹ چل رہا ہو اور اگر وہ اپنی بیوی سے پہلے کلائمیکس کر جاتے ہیں تو مرد اپنی بیویوں کے ساتھ جلد بازی نہ کریں. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو یہ سمجھا رہے تھے کہ اگر ان کو سیٹسفیکشن مل بھی گیا ہے تو اپنی بیوی کو ضرور سیٹسفائی کریں اور اس کو بھی کلائمیکس تک پہنچائیں، اس کے ساتھ جلد بازی نہ کریں کہ آپ کا کام ہو گیا اور آپ چلے گئے. ایک اور حدیث کو دیکھتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورتیں بہترین ہیں کہ ان کو شرم اور حیا والی بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ لسٹفل بھی ہیں. وہ اپنی حیا غیروں کے ساتھ رکھتی ہیں اور اپنے شوہر کی طرف لسٹفل ہیں. تو اس پہ جو ہے اسکالرز بھی ان حدیثوں سے یہی ایکسپلین کرتے ہیں کہ عورت کے اندر جنسی ضروریاتیں ہونا کوئی خامی کی بات نہیں ہے، یہ ایک اچھی بات ہے. یعنی کہ وہ عورتیں بہت صحیح اچھی ہوتی ہیں جن کے اندر اس طریقے کی ڈیزائرز ہوتے ہیں، سیکشول ڈیزائرز ہوتے ہیں، ان میں کوئی برائی نہیں ہے. بٹ وہ مطلب اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اپنے سیکشول ڈیزائرز کو پورا کرنا چاہتی ہیں اور غیر مردوں سے دور رہتی ہیں، ان کے ساتھ ان سے اپنی کوئی مطلب سیکشول ڈیزائرز پورے نہیں کرنے انہیں. تو پھر امام الغزالی جو ہیں اپنی کتاب ان کی ہے الاحیاء، اس میں لکھتے ہیں کہ جب شوہر اپنے کلائمیکس پہ پہنچ چکا ہو تو اسے اپنی بیوی کو وقت دینا چاہیے کیونکہ اس کا orgasm ڈیلے ہو سکتا ہے. اور یہ بات دیکھیے، یہ بات تو ہم سمجھتے ہیں نا، یہ والی بات جو ہے کہ عورتوں کو اراؤز ہونے میں ٹائم لگتا ہے اور ان کو orgasm آنے میں بھی تھوڑا وقت لگتا ہے. تو اسی بات کو ایمفسائز کرتے ہیں امام الغزالی کہ اگر شوہر اپنے کلائمیکس پہ پہلے پہنچ جاتے ہیں تو انہیں اپنی بیوی کو وقت دینا چاہیے کیونکہ بیویوں کو orgasm ڈیلے ہو سکتا ہے. تو امام الغزالی اس کو سمجھاتے ہیں کہ شوہر کو اور وقت دینا چاہیے بیوی کو، اور یہ کہ اگر بیوی کو جنسی طور پہ اکسا کر orgasm نہ دلایا جائے اس کے بعد، مطلب آپ جو ہے کیا کہتے ہیں فورپے کر کے وہ جو ہے کیا کہتے ہیں سیکشولی ایکٹیو ہے، پھر ان کو اگر orgasm نہ دلایا جائے تو وہ عورتوں کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے. یہ کامنٹ ہے امام الغزالی کا. پھر ابن الحج اپنی ان کی بک المدخل میں یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو ہمیشہ عورتوں سے کائنڈنس کرنا سکھایا، یعنی کہ ان سے ہمیشہ یہ بتایا کہ عورتوں کے ساتھ ہمیشہ کائنڈنس دکھاؤ. تو ابن الحج یہ کہتے ہیں کہ سیکشول انٹیمیسی کے موقع پر جب اس موقع پر کائنڈنس دکھانے کا مطلب یہی ہے کہ آپ اپنی بیوی کو سیٹسفائی کریں.
اسی لیے مردوں کو اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو سیٹسفائی کریں. یہ ابن الحج کہتے ہیں. پھر ابن زکری کمنٹ کرتے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ شوہر فور پلے کریں, باتیں کریں, بیوی کا دل خوش کریں, اور جب بیوی اپنا انٹرسٹ شو کرنے لگے کہ اس کو سیکشل انٹیمیسی کی طرف جو ہے وہ اپنا انٹرسٹ شو کرنے لگے, تب ہی مرد آگے بڑھیں. عام لوگوں کی طرح نہیں کہ یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ جس میں جلد بازی میں ہم بستری کری جائے. دین میں ان سب باتوں کی حکمت صاف ہے کہ اگر عورت سیٹسفائیڈ نہ فیل کرے تو اس کے دین اور اس کی چاسٹی کو نقصان پہنچے گا. یہ باتیں ابن زکری نے جو ہے بولی ہیں اپنی کتاب میں. تو اس طرح کی بہت ساری حدیثیں اور اسکالرس کی باتیں کنسسٹنٹلی یہی کہتی ہیں کہ جس میں عورتوں کے جنسی حقوق کی باتیں کری گئی ہیں اور ان کے جو ہے ان حقوق کو ویلیڈیٹ کیا گیا ہے. تو اتنا سارا جو اسلامک لٹریچر موجود ہے جس میں کہ ہمیں دکھتا ہے کہ عورت کا رضامند ہونا, اس کا خوش ہونا کتنی اہمیت رکھتا ہے. تو ہم اب ایسی حدیثوں کو جس میں کہ جو یہ حدیث ہے ہماری جس میں کہ فرشتے عورت پر لعنت بھیجتے ہیں, پورے اگر اب ہم اس کو کانٹیکسٹ میں رکھتے ہیں اپنی ان باقی ساری جو ہے جانکاریوں کے بعد کہ بھائی اسکالرز بھی یہ کہتے ہیں, حدیث میں بھی کئی بار آیا ہے, قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بولا ہے, یہ سب باتیں جاننے کے بعد اب ہم جب واپس اس حدیث کی طرف آتے ہیں تو اب ہم اس کو کانٹیکسٹ میں دیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ اس حدیث کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ میں رکھ کر کئی بار ابیوز کو جسٹیفائی کیا جاتا ہے. کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ مرد جو ہے جا کے مرد اپنی بیویوں کو بول دیتے ہیں تم نے مطلب میں تم کو بلا رہا تھا تم آئی نہیں, اب دیکھنا اب تم پر جو ہے کیا کہتے ہیں فرشتے جو ہے لعنت بھیجیں گے. تو یہ کیا ہو رہا ہے کہ یہ دین کو جو ہے آؤٹ آف کانٹیکسٹ لے کے اس طریقے سے ابیوز کیا جا رہا ہے یہاں پہ. تو اور یہ کیوں ہوتا ہے کیونکہ کئی بار ہم لوگ کو جو ہے بہت آؤٹ آف کانٹیکسٹ باتیں سننے میں آ جاتی ہیں, اور یوزلی اس طریقے کی جو حدیث ہوتی ہے یہی زیادہ جو ہے مطلب لوگوں کے دماغ میں ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں کیونکہ یہ اتنی شاکنگ ہوتی ہیں, ایک شاک فیکٹر ہے اس کے اندر جب اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیا جائے. لیکن جب ہم اس کو پورے کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں کہ پورے دین کے کانٹیکسٹ میں دین کا جو اسپرٹ ہے اس کے اکارڈنگ جب دیکھتے ہیں تو ہمیں جو اس طریقے کی بے گمانی کبھی کبھی فیل ہو سکتی ہے, تو اس کا سامنا ہمیں نہیں کرنا پڑے گا. اور ہمارے ساتھ سمجھنے سے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم یہ نالج دوسروں تک بھی پہنچائیں. تو اگر جیسے آج ہم لوگ یہاں پہ ڈسکشن ہوا ہے, ہم لوگ نے اس کو سمجھا ہے کہ پورے کانٹیکسٹ میں کہ یہ حدیث جو ہے جس سے کہ سن کے کافی سارے لوگ اپسیٹ ہوتے ہیں کہ اس کا پورا کانٹیکسٹ کیا ہے, اور اس کو ہمیں دوسروں تک ضرور پہنچانا ہے اس نالج کو. اسی لیے جب انشاءاللہ جب یہ ٹاک اپلوڈ ہوگی تو اس کو سب کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا انشاءاللہ.